ایمان کے 16ویں شعبے کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے ایمان پر استقامت اختیار کرنا۔ دین کے معاملے میں حساس ہونا اور ایمان پر استقامت اختیار کرنا، یہ ایمان کا 16واں شعبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر 1، اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اس کے ما سوا سب سے زیادہ ہوگی۔ ومن کان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور نمبر 2، کہ جو انسان کسی سے محبت نہیں کرے مگر صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ نمبر 3، ومن کان ان یلقی فی النار احب الیہ من ان یرجع الی الکفر، اور کوئی شخص جہنم میں ڈالا جائے تو اسے یہ بات زیادہ پسند ہو کہ وہ جہنم میں نہ لوٹے، کفر کی طرف نہ جائے، بعد اذ انقذہ اللہ منہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، جس شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، وہ کسی سے محبت نہ کرتا ہو مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 3، اگر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، اسے یہ تو پسند ہو لیکن وہ کفر کی طرف کبھی لوٹ کر نہ آئے جب اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی تھی ہو، یعنی کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اسی طرح ناگواری ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالے جانے پر ناگواری ہو۔ تو ایمان کا یہ شعبہ ہے کہ ایمان پر استقامت اختیار کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ جب ان کی قوم نے ان سے کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی طرف آ جاؤ، تو شعیب علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم ضرور بے ضرور تجھے نکال دیں گے اے شعیب، اور ایمان والے لوگوں کو بھی اپنی بستی سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور یہ ہے کہ تم لوٹ کر آ جاؤ ہمارے مذہب میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین، اگرچہ میں اس کو ناپسند کروں تو کیا تب بھی تم لوگ زبردستی مجھے میرے دین سے ہٹاؤ گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، یقیناً میں تو اس وقت اللہ پہ جھوٹ باندھوں گا اگر میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر تمہارے مذہب میں آ جاؤں۔ یعنی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اگر میں اپنی نبوت کو چھوڑ کر تمہارے باطل مذہب کو اختیار کر دوں، یہ تو گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب انہیں زلیخا نے زنا کی دعوت دی اور انہوں نے اپنے دامن کو محفوظ رکھا، قرآن کریم میں ایک جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا تذکرہ کہ انہوں نے تکلیف کو، مشقت کو گوارا کر دیا لیکن معصیت کی طرف نہیں گئے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، مجھے جیل میں چلا جانا زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف تم لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو۔ زلیخا نے جب عورتوں کو جمع کیا تھا، تمام عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم عزیز مصر کی گھر والی کی بات کو قبول کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں مجھے پسند ہے لیکن میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ گویا مصیبت کو گوارا کیا لیکن معصیت کی طرف نہیں گئے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ،
پھر اسے راستے میں موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے ہاں واقع ہو جائے گا۔ یعنی انسان استقامت کرتے ہوئے اگر کفر کے علاقے کو چھوڑ کر ایمان کے علاقے کی طرف، مسلمانوں کی طرف ہجرت کرے، راستے میں اگر اسے موت بھی آ گئی تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا اشارہ ہے کہ دین کے معاملات میں استقامت اختیار کی جائے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا۔ یہ فرماتے ہیں کنت رجلا قینا، میں ایک لوہار تھا، وکان لی علی العاص بن وائل دین، عاص بن وائل ایک کافر گزرا ہے، اس پہ میرا قرضہ تھا۔ فأتیتہ اطلبہ، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے اپنا قرضہ مانگا۔ اس نے آگے سے کہا واللہ لا اقضیک حتی تکفر بمحمد، میں تیرا قرضہ تجھے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرے، حضور کا اور آپ کی شریعت کا انکار کر، تب میں تجھے تیرا قرضہ لوٹاؤں گا۔ حضرت خباب نے فرمایا قال قلت واللہ لا اکفر به ابدا حتی تموت ثم تبعث، اللہ کی قسم میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ موت آ جائے اور موت کے بعد مجھے دوبارہ بھی اٹھا دیا جائے، تب بھی میں کفر نہیں کروں گا۔ عاص بن وائل نے آگے سے کہا فإنی اذا بعثت کان لی ثم مال وولد، اگر موت کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا تو میرا مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، فتأتینی فاقضیک، اس وقت آنا میں تیرے قرضہ دے دوں گا۔ چونکہ یہ غیر مسلم تھا، آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، اس نے کہا اگر موت کے بعد بھی انسان نے اٹھنا ہے تو پھر تو اس دن آ جانا، میرے پاس دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، اس دن میں تیرا قرضہ تجھے دے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی افرائیت الذین کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارے احکامات کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جب مجھے مال دیا جائے گا، اولاد دی جائے گی تو میں دے دوں گا، حالانکہ وہاں تو نہ اس کے لیے مال ہوگا نہ اس کے لیے اولاد ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن نہ تو مال نفع دے گا اور نہ اس شخص کو اس کی اولاد نفع دے گی۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ حضرت خباب ابن ارت کا ایمان پر استقامت کتنی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں دولت کو چھوڑ دوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی کفر نہیں کروں گا، آپ کا انکار نہیں کروں گا۔ اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو گویا اللہ نے ان کی مدح میں اور عاص بن وائل کی مذمت میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل کر دی۔ دین کے اندر استقامت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قربانیاں انہوں نے دین اسلام کے لیے دی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان شحیحاً علی دینہ، دین کے معاملے میں تو یہ ہمیشہ بڑے چست اور چاق و چوبند رہے ہیں۔ وکان یعذب فی اللہ، دین کے معاملے میں ان کو بہت عذاب دیا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ وکان یعذب علی دینہ، دین کے معاملے میں ان کو بڑی اذیتیں دی گئیں۔ فَإِذَا أَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَن يُقَارِبَهُمْ قَالَ اللہ اللہ، جب بھی مشرک ان کے قریب ہوتے ان کو تکلیفیں پہنچاتے، ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا اللہ اور اللہ۔ تو حضرت بلال حبشی کو دین کی خاطر بڑا ستایا گیا۔ میرے اور آپ پر دین کے لیے اتنی آزمائشیں نہیں آئیں جتنا حضرت بلال حبشی پر آئیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گلے میں کسی نے رسی ڈال کر ہمیں گھسیٹا ہو، لیکن صحابہ اکرام پر ایسے دن بھی آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تپتی ہوئی گرمی پہ ہمیں لٹایا گیا ہو اور ایک طاقتور انسان ہمارے سینے پہ چڑھ گیا ہو، لیکن حضرت بلال حبشی پر ایسا دن بھی آیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی استقامت پر رہے۔ تو دین کا ایک شعبہ ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لے کر آیا اور پھر اس ایمان پر استقامت اختیار کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتہ چلا کہ مشرکین ان لوگوں پر زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، غلاموں میں، باندیوں میں، تو انہوں نے 7 غلاموں اور باندیوں کو خریدا اور محض اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ ان میں نمبر 1 عامر بن فہیرہ، نمبر 2 حضرت بلال، نمبر 3 حضرت زنیرہ، نمبر 4 حضرت ام عبیس،
نمبر 5 حضرت نہدیہ، اور نمبر 6 ان کی ہمشیرہ، نمبر 7 حارثہ بن عمر ابن مؤمل۔ یہ 7 وہ تھے جنہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ذاتی مال سے خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا۔ انہی میں ایک تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان پر مشرکین نے اتنا ظلم و ستم کیا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں لکھتے ہیں ایک دفعہ انہیں مارا گیا، فَذَهَبَ بَصَرُهَا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اتنے زور سے ان کے سر پہ مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وَكَانَ مِمَّن يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور یہ وہ عورت تھی جسے اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، بڑی ان پر آزمائشیں آئیں۔ وقال المشركون ما اصاب بصرها الا اللات والعزى، مشرکین کہتے تھے تیری آنکھوں کی بینائی تو لات اور عزیٰ بت نے ختم کیے، تو نے لات اور عزیٰ کا انکار کیا، اس لیے لات اور عزیٰ بت نے تیری آنکھوں کی بینائی سلب کر دی۔ اس صحابیہ نے آگے سے جواب دیا کلا واللہ ما ہوا کذالک فرد اللہ علیہا بصرہا، اللہ کی قسم یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لات اور عزیٰ کسی کی بینائی کو سلب کر دیں۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ لوگ مجھے کوئی بھی طعنہ دیتا میں برداشت کر دیتی، لیکن اب یہ لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ لات اور عزیٰ نے تیری بینائی کو ختم کیا ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری بینائی کو لوٹا دے۔ سجدے میں گئی، اللہ سے مانگا، فرد اللہ علیہا بصرہا، اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ تو دیکھیں دین کے لیے کتنی آزمائشیں آئیں ان لوگوں پہ۔ ہم پر ایسے حالات نہیں آئے کہ ہمیں اتنا مارا گیا ہو کہ ہمارے اعضاء ٹوٹ گئے ہوں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو، لیکن حضرات صحابہ پر دین کی خاطر اتنی آزمائشیں آئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کا ایک شعبہ دین پر استقامت۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں اور ان کے والد حضرت یاسر بھی صحابی ہیں۔ ان تینوں کو دین کی خاطر بڑا ستایا گیا، حضرت عمار، ان کی والدہ اور ان کے والد یاسر، ان پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُمُّرُ بِعَمَّارِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ بِالْأَبْطَحِ فِي رَمْضَاءِ مکہ، آپ نے دیکھا مکہ کی تپتی ہوئی گرمی تھی اور اس میں ان کو لٹایا ہوا تھا اور مشرکین ان پہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اے آل یاسر صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سب سے پہلی خاتون جسے اسلام کے لیے شہید کیا گیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت عمار ہی کی والدہ ہیں جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شرمگاہ میں ایک نیزہ مارا گیا اور اس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو کیا استقامت تھی اس دور کی عورتوں کی۔ میرے اور آپ کو تو دین کی خاطر ہمارا تو کسی نے ناخن بھی نہیں نکالا، ہمارا تو بال بھی دین کے لیے ٹیڑھا نہیں ہوا، ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا استقبال پھولوں سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے ہیں تو آپ کے جسم پہ پتھر مارے گئے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں آپ پر ہیں، میرے اور آپ کے جسم پر کسی نے دین کی خاطر پتھر نہیں مارا ہوگا۔ جن کے لیے کائنات کا نظام بنا، جن کے انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جن کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جن کی نبوت کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس پیغمبر پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ ان کے نالین مبارکین خون سے تر ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین میں اصل چیز استقامت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان شریعت کے احکامات کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کرے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی ذکر کیا۔ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنی آزمائشیں ہیں، کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں۔ اسلام کے ابتدائی 13 سال کے دور میں بڑی آزمائشیں تھیں، صحابہ اکرام پر بڑی سختیاں تھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال شیب ابی طالب میں آپ محصور رہے اور ہر قسم کی آزمائشیں آپ نے برداشت کی۔
جب اس صحابی نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کرو اللہ تعالی ہم سے یہ تکلیفیں دور کرے، کب یہ تکلیفیں دور ہوں گی، راحت کا زمانہ کب شروع ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ان کان من کان قبلکم لیوخذ الرجل، اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگ جو گزرے ان پر ایسا زمانہ آتا تھا کہ کسی شخص کو پکڑا جاتا فتحفر له الحفرۃ، ایک گڑھا کھود دیا جاتا، اس گڑھے میں اس شخص کو ڈال دیا جاتا، فیوضع له المنشار علی رأسہ، اور ایک آرا لیا جاتا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا جاتا، فیشق باثنین ما یصرف عن دینہ، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر تو اتنی آزمائشیں ہیں، گڑھا کھود کر اس میں اسے ڈال دیا جاتا، آرے کے ذریعے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ لوگ دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وَيُمْشَاطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کے کنگن لے لیے جاتے اور اس کو ان کے جسم کے اوپر رگڑا جاتا، مَا بَيْنَ عَصَبِهِ وَلَحْمِهِ مَا يَصْرِفُ عَنْ دِينِهِ، ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں اور پٹھے الگ الگ ہو جاتے۔ لوہے کے تیز دھار کنگن تھے، ان کنگنوں کو جسم میں پیوست کر کے جب کھینچا جاتا گوشت الگ ہو جاتا، پٹھے الگ ہو جاتے، ہڈیاں الگ ہو جاتی، ما یصرفہ عن دینہ، لیکن وہ لوگ دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے فرمایا وَلَا يُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس دین کے معاملے کو مکمل کرے گا، حتیٰ یسیر الراکب منکم من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے چل کر حضرموت تک آئے گا، اتنا امن و امان ہوگا، لا یخشا الا اللہ عز وجل، وہ نہیں ڈرے گا سوائے اللہ کے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، جلدی نہ کرو، ایک وقت آئے گا اللہ امن و امان کو لے کر آئے گا۔ پھر وہ وقت آیا، خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات بڑی، روم، قیصر اور کسریٰ فتح ہوئے، پھر حضرت عمر کے دور میں اسی طرح ایک ایک خاتون چل کے آتی تھی، حضرموت تک چلی جاتی، یمن سے چل کر آتی مدینہ تک، اور راستے میں اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے ایسا امن و امان قائم کر دیا، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت اور آبرو بھی محفوظ۔ تو آپ نے یہی فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر دین کی خاطر بڑی قربانیاں آئیں لیکن وہ لوگ دین پر ثابت قدم رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین پر ثابت قدم رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جو سورہ بروج ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بھی ذکر کیا ہے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا، اس بادشاہ کو اس دور کے ایک جادوگر نے کہا تھا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میرا بڑھاپا آ گیا، شاید میرا انتقال ہو جائے، تم اپنی مملکت میں کسی نوجوان لڑکے کا انتخاب کرو تاکہ میں اس کو اپنا یہ جادو سکھا دوں، تاکہ آئندہ وہ تمہاری مملکت کی حفاظت کرے، تم پر کوئی جادو کرے تو تمہارا دفاع کرے، تمہارے حق میں وہ کام کرے، کوئی ایسا نوجوان لڑکا مجھے تلاش کر کے دو۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا تلاش کیا جو بڑا ذہین اور فتین تھا، اور وہ اس جادوگر کو دے دیا اور کہا تم اس کو جادو سکھاؤ۔ یہ بادشاہ غیر مسلم بادشاہ تھا، اب جادوگر اس کو جادو سکھاتا تھا۔ اب یہ جب اس سے جادو سیکھ کر آتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا، راہب اس دور میں برحق دین پر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا جو اس دور کا حق مذہب تھا، تو وہ اس حق مذہب کے مطابق اتباع کیا کرتا تھا، بڑا نیک انسان تھا، اپنے صومعہ میں ہر وقت عبادت میں ہوتا۔ تو ایک دن اس نوجوان کی اس راہب سے ملاقات ہو گئی، راہب نے اسے دین کی معلومات سکھائی۔ اب نوجوان ساحر کے پاس بھی جاتا، جادوگر کے پاس، اور واپسی میں راہب کے پاس بھی آتا، لیکن راہب کے پاس زیادہ ٹھہرتا، چونکہ فطرتی بات ہے، دین فطرت کی طرف انسان کا طبعی طور پر میلان ہوتا ہے، تو اس کا میلان بڑھتا گیا، وہ راہب سے دین سیکھنے لگا۔ اب جب وہ وہاں سے گھر پہنچتا تو اس کو تاخیر ہو جاتی، گھر والے کہتے بھئی تو اتنا دیر سے کیوں آیا، اس پر وہ اس کو مارتے۔ تو اس نے ایک دن آ کر راہب سے کہا کہ مجھے دیر ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ راہب نے کہا اگر تم سے جادوگر پوچھے کیوں دیر ہو گئی، کہہ دیا کرو میں گھر میں تھا۔
گھر والے پوچھے کیوں دیر ہو گئی؟ کہوں میں ساحر کے پاس گیا تھا۔ تو اس طرح تمہیں گھر والے تکلیف نہیں دیں گے، تم میرے پاس بھی آؤ گے اور اس دین کی تعلیمات بھی سیکھو گے۔ اس طرح یہ دین سیکھتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس دور کے دین کو سیکھ لیا۔ ایک دن یہ راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک شیر کھڑا ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کوئی کتا کھڑا تھا، تو وہ ایک ایسا جانور تھا جس نے سارے راستے کو روک رکھا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، وہ جانور اس پہ حملہ کرتا تھا۔ اس نوجوان نے دیکھا لوگ پریشان ہیں، راستہ اس نے روکا ہے۔ یہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک پتھر لیا اور یہ جملہ کہا، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک، اے اللہ اگر یہ راہب کا دین تیرے ہاں پسندیدہ ہے، وارضی لک من امر الساحر، جادوگر کے دین سے زیادہ تجھے پسند ہے، فاقتل ہذہ الدابہ، یا اللہ اس پتھر کے مارنے سے تو اس دابہ کو قتل کر دے، حتی یجوز الناس، تاکہ لوگ یہاں سے گزر جائیں۔ ورماہا فقتلہا، اس نے ایک پتھر جو مارا وہ اس جانور کو لگا، وہیں وہ قتل ہو گیا۔ ومضى الناس، لوگ وہاں سے گزر گئے۔ فاخبر الراہب بذلک، راہب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میرے شاگرد کا مقام اتنا بڑھ گیا، اس نے ایک پتھر مارا، اللہ نے دابہ کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا، ای بنیا، پیارے بیٹے، انت افضل منی، تو مجھ سے زیادہ افضل ہے، وانک ستبتلی، لیکن عنقریب تجھے آزمایا جائے گا۔ فإن ابتلیت فلا تدل علی، اگر تجھے آزمایا جائے تو میری طرف رہنمائی نہیں کرنا، یعنی اگر تیرے اوپر کوئی امتحان آئے تو کسی کو مت بتانا کہ مجھے فلاں راہب نے تعلیمات دی ہیں۔ اب ایسا ہوا، بادشاہ وقت کا ایک خاص وزیر تھا، اس وزیر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس نے بڑا علاج کروایا لیکن آنکھوں کی بینائی نہ لوٹی۔ کسی نے اس سے کہا ایک نوجوان ہے، وہ دعا کرتا ہے اور اللہ آنکھوں کی بینائی لوٹا دیتا ہے۔ یہ وزیر اس کے پاس پہنچا، اس نوجوان کو بہت سارے ہدیے دیے کہ حضرت یہ تمام ہدایہ لو، لیکن دعا کرو اللہ میری بینائی لوٹا دے۔ نوجوان نے کہا، مجھے تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی بات ہے میں دعا کروں گا، اللہ اگر تمہاری بینائی لوٹا دے تو تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ گے، اور یہ کہنا کہ اللہ نے شفا دی، یہ کہنا اللہ نے شفا دیے اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ گے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے اللہ تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ اس وزیر نے کہا ٹھیک ہے، میں ایمان بھی لاؤں گا، اور ایمان لانے کے بعد میں یہ کہوں گا اللہ نے مجھے شفا دی۔ اس نوجوان لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی اور یہ جملہ اس نے کہا، فَإِنْ آمَنْتَ دعوت اللہ فشفاک فآمن فدعا لہ، اگر تو ایمان لائے گا میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی اور یہ وزیر اسی وقت ایمان لے آیا۔ اب جب یہ وزیر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تیری آنکھوں کی بینائی کیسے لوٹ کر آئی؟ تو نے کون سی دوا استعمال کی؟ اس نے کہا، حضرت کوئی دوا استعمال نہیں کی، ایک نوجوان لڑکا ہے اس کے پاس گیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جیسے فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اسی طرح یہ ایک ظالم بادشاہ یہ بھی کہتا تھا میں رب ہوں۔ اس وزیر نے آگے سے جواب دیا، قال لا ولیکن ربی وربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، اس اللہ نے مجھے شفا دی۔ بادشاہ نے کہا، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا، اس نے کہا، اس نوجوان کو پکڑ کے لاؤ کہ جس نوجوان نے اس کے اوپر دم ڈالا اور یہ ٹھیک ہوا اور یہ ایمان لے کر آیا، اصل تو کام اس نوجوان نے کیا، اس کو قتل کرتے تاکہ جڑ ختم ہو جائے اور یہ ایمان کا پھیلنا یہ رک جائے۔ بادشاہ وقت نے اس نوجوان کو پکڑا، اسے لے کر آئے۔ نوجوان سے کہا، کیا تو نے اس کو شفا دیے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ نے شفا دی۔ کہا، اللہ کون ہے؟ کہا، میرا تیرا ساری کائنات کا رب ہے۔ کہا، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا، ہاں، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ بادشاہ کو اس پر بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے اس سے کہا، اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ، اگر نہیں ہٹتے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا، جو بھی کر دو، میں دین چھوڑنے والا نہیں۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، تجھے یہ دین کس نے سکھایا؟ یعنی تیرے پاس تو یہ دین نہیں تھا، تو نے کہاں سے سیکھا؟ نوجوان نے نہیں بتایا،
لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اس پہلے والے وزیر پر، لوگوں سے معلومات لیتا رہا، آخر پتہ چل گیا اس نوجوان کو دین راہب نے سکھایا تھا۔ بادشاہ نے کہا معلوم وہ اصل میں راہب ہے جس نے نوجوان کو سکھایا، اور نوجوان نے دعا کی اور یہ ٹھیک ہوا۔ کہا اس راہب کو گرفتار کرو۔ راہب کو پکڑ کے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا اپنا دین چھوڑ دے، ارجع عن دینک، دین سے باز آ۔ فابا، اس راہب نے انکار کیا، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، ظالم بادشاہ نے آرا لیا اور اس کو اس راہب کے سر کے درمیان میں رکھا، حتی وقع شفاہ الی الارض، یہاں تک کہ وہ اس آرے کو لے کر زمین تک لے کر آیا، یعنی اس راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن راہب نے اپنا دین نہیں چھوڑا اور وہ شہید ہو گیا۔ اب یہ نوجوان تھا، اور راہب کی شہادت کے بعد بادشاہ نے اس سے کہا تو اپنا دین چھوڑ دے، ورنہ جیسے میں نے اس کو قتل کیا تجھے بھی کر دوں گا۔ اس نے کہا شہید ہو جاؤں گا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کو، نوکروں کو بلایا اور کہا اس کو پکڑ کے لے کر جاؤ پہاڑ پر، اگر یہ دین چھوڑ دے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دو۔ وہ سب اس کو پکڑ کر لے کر گئے، پہاڑ پر پہنچے۔ جیسے ہی اوپر گئے اس نوجوان نے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے۔ جو گرانے والے تھے وہ سارے اوپر سے نیچے گر کے مر گئے، اور یہ نوجوان لڑکا محفوظ رہا۔ موت تو اللہ دیتا ہے، پہاڑ موت نہیں دے سکتا جب پہاڑ کے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو۔ تو سب مر گئے اور یہ زندہ رہا، اور خود چل کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہاں گئے میرے نوکر خدام؟ اس نے کہا وہ مجھے گرا رہے تھے، اللہ نے سب کو موت دے دی، مجھے بچا دیا۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے اپنے دیگر فوج کے لوگوں کو بلایا، کہ سب اس کو پکڑ کے لے کر جاؤ سمندر میں۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچو، اس کے جسم کے ساتھ بھاری پتھر یا چیز باندھ کر سمندر میں ڈال دو، یہ غرق ہو جائے، ڈوب جائے، اس لیے کہ یہ میرے دین کو قبول نہیں کرتا، مجھے رب نہیں مانتا۔ اس کو ایک کشتی میں بٹھایا گیا اور سارے اس کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب عین درمیان میں پہنچے پھر اس سے کہا گیا اپنا دین چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں دین نہیں چھوڑتا۔ وہ لوگ اس کو پھینکنے لگے، کشتی کلٹی ہو گئی، سب کے سب ڈوب گئے، اور اللہ نے اس کو ایک تختے پر بچا دیا۔ اب وہ تختہ پھر تیرتا ہوا کنارے پر پہنچا، پھر یہ بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا کہاں گئے وہ؟ کہا وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ کہا تو کیوں نہیں ڈوبا؟ کہا پانی نہیں موت دے سکتا جب تک پانی کے پیدا کرنے والے رب کا حکم نہ ہو۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تو مجھے موت نہیں دے سکتا، موت اور حیات میرے اللہ کے امر میں ہے۔ ہاں اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے میں تمہیں ایک تدبیر بتاؤں گا، اس تدبیر پر عمل کرے گا تو مجھے موت آ سکتی ہے، ورنہ تو مجھے موت نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے آگے سے کہا انک لست بقاتلی، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، حتی تفعل ما آمرک، یہاں تک کہ تو وہ نہ کرے جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ فإن انت فعلت ما آمرک به قتلتنی، اگر تو وہ کرے گا جس کا میں نے تجھے حکم دیا تو تو مجھے قتل کر دے گا۔ وإلا فإنک لن تستطيع قتلی، ورنہ ہرگز تو میرے قتل پر قادر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے کیسے قتل کروں؟ اس نے کہا ایک چٹیل میدان میں مجھے لے کر جاؤ، تمام لوگوں کو جمع کرو، سارے لوگ جتنے مملکت کے لوگ ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ایک کھجور کا تنا ہو اس کے ساتھ تم مجھے باندھ دو اور تم مجھے اس کے ساتھ پھانسی دینے لگو۔ پھر جب تم مجھے تیر مارو، تیر مارتے وقت یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، شروع اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، جو اس غلام کا رب ہے، یہ کہہ کر تیر مارو گے تو تیر مجھے لگے گا، اثر ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس نے تمام لوگوں کو جمع کر دیا، سارے لوگ ایک گراؤنڈ میں جمع ہو گئے اور اب اس نوجوان کو لایا گیا۔ بادشاہ نے یہی جملہ کہا بسم اللہ رب الغلام، اور اس نے ایک تیر مارا، وہ تیر آ کر اس نوجوان کی کنپٹی کے قریب لگا، بس یہ زخمی ہو کر نیچے گرا اور اسی حال میں اس کی شہادت ہو گئی۔ جب سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ پہاڑ سے اس کو گرانے لگے، وہ لوگ مر گئے، یہ بچ گئے، ڈبونے والے گئے، وہ سارے ڈوب گئے اور یہ بچ گیا۔ اور اب بھی یہ تب شہید ہوا جب اس نے تیر مارا اس نوجوان کے رب کا نام لے کر، تب شہادت ہوئی۔ جتنے لوگ تھے فقال الناس آمنا برب الغلام، سب نے کہا ہم اس غلام کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ جتنے لوگ تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا، پہلے تو ایک نوجوان تھا، اب تو ساری کی ساری رعایا ایمان لے کر آ گئی۔ نوجوان نے یہ تدبیر اسی لیے اختیار کی تھی تاکہ ایسا واقعہ ہو جائے کہ سب ایمان لے آئیں۔
اور اللہ نے یہی کیا، اس ایک کی شہادت ہوئی لیکن ساری مملکت کے لوگ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے، سپاہیوں سے کہا کہ بڑے بڑی تم لوگ خندقیں کھودو اور اس میں آگ لگا دو، جو باز نہ آئے جلتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو۔ فَأَمَرَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ، اس نے کہا گلیوں کے کناروں پر، میدانوں میں تم بڑے بڑے کھڈے کھودو۔ فَخُدَّتْ فِيهَا الْأُخْدُودُ، اور اس کے اندر بڑی بڑی کھائیاں کھود لو۔ وَأُزْرِمَتْ فِيهَا النِّيرَانُ، اور اس کے اندر تیز آگ کو جلاؤ۔ وَقَالَ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے پیچھے ہٹ جائے، دین کو چھوڑ دے، فَدَعُوهُ، اسے چھوڑ دینا، اور جو دین کو نہ چھوڑے، وَإِلَّا فَأَقْحِمُوهُ فِيهَا، ورنہ اس کو اس آگ میں اندر داخل کر دینا۔ فَكَانُوا يَتَقَاعِدُونَ فِيهَا وَيَتَقَاعُونَ، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اب جو لوگ دین چھوڑنے لگے تاکہ اس کو ہم چھوڑ دیں، جو نہیں چھوڑتا ہم اس کو آگ میں ڈال دیں، کوئی دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، یہاں تک کہ جلتی ہوئی آگ میں ان ہزاروں لوگوں کو انہوں نے ڈال دیا۔ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ بِإِبْنِ اللَّهِ، ایک عورت کو لایا گیا، اس کا دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا۔ تُرْضِعُهُ، یہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ فَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ أَن تَقَعَ فِي النَّارِ، عورت ڈرنے لگی کہیں میرے اس دودھ پیتے بچے کو آگ میں نہ ڈال دے۔ اب وہ پریشان تھی، اگر مجھے ڈال دیا تو میرے اس بچے کا کیا ہوگا، اگر بچے کو ڈالا تو یہ تو بڑی سخت آگ ہے۔ اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی دے دی۔ فقال الصبی یا امہ اصبری فإنکی علی الحق، پیاری امی جان صبر کرو، یقیناً تم دین حق پر ہو، تم دین حق پر ہو، صبر کرو۔ اللہ نے قوت گویائی دے دی، اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا، بچے کو بھی، یہاں تک کہ ان کی بھی شہادتیں ہو گئیں۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم سورہ بروج میں جو ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ جب قتل کیا گیا تھا ان لوگوں کو جن کے لیے بڑی بڑی کھائیاں کھودی گئیں اور آگ کے ایندھن جلائے گئے، ان آگ کے ایندھنوں میں ان لوگوں کو ڈال دیا گیا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے واقعے کا اشارہ قرآن کریم سورہ بروج میں فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کا مقصد ایمان پر کتنی استقامت ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایمان لایا ہے، جلتی ہوئی آگ میں ان لوگوں نے چھلانگیں لگا دی، ماں نے اپنے بچے کے ساتھ چھلانگ لگا دی لیکن دین نہیں چھوڑا۔ آج تو اگر 1 لاکھ روپے کا کوئی چیک دے دے تو ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، کوئی باہر کا ٹکٹ ہمیں دے دے تو ہم قادیانی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی دوشیزہ سے نکاح کی فرمائش کر دیں تو ہم یہودی، عیسائی اور معاذ اللہ رافضی ہو جاتے ہیں۔ کیا ایمان تھا حضرات صحابہ اور سلف کا اور ان لوگوں کا؟ تھوڑی دیر پہلے ایمان لے کر آئے، ہر قسم کے ظلم کو برداشت کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے کو انہوں نے پیش کیا، فرعون نے اس وقت تمام اپنے علاقوں کے جادوگروں کو جمع کر دیا تھا، سارے جادوگر جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو۔ انہوں نے جادوگروں سے کہا تم پہلے ڈالو گے یا میں ڈالوں؟ جادوگروں نے پہلے اپنا کرتب کا اظہار کیا اور انہوں نے لاٹھیاں ڈالی اور وہ سب سانپ بن گئے۔ اب یہ سانپ گھومنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، ایک وہ بڑا اژدہا بنا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام کو نگل دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی ڈالی تو ایک بڑا اژدہا بنا اور اس نے سب کو نگل دیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا تو سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، جادوگر نہیں۔ اگر جادوگر ہوتے تو ہم جیت جاتے، ہم بڑے بڑے نامور جادوگر موجود ہیں، لیکن یہ واقعی ان کا معجزہ ہے کہ ایک لاٹھی سے اتنا بڑا اژدہا بنا جو باطل کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ وہ سارے کے سارے جادوگر القی السحرۃ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر آئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون کو غصہ آیا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو میری اجازت سے پہلے، میں نے اجازت نہیں دی اور تم لوگ ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً تم لوگوں نے بڑی سازش چلی ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں کے باشندوں کو نکال دو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔
فرعون نے آگے سے دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو کاٹ دوں گا سمت مخالف سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹوں گا پھر سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تھوڑی دیر پہلے ایمان لانے والے، کیا ایمان ہے؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اگر تو ہمیں پھانسی دے گا، ہمارے اعضاء کاٹ دے گا، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئیں گے، رب سے ملاقات ہو جائے گی، یہ تو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ فرعون نے ان کے اعضاء کاٹ دیے، پھانسی دے دی، لیکن کوئی بھی ان میں سے کفر کی طرف دوبارہ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہیں، اور جب ایمان لے کر آیا تو اتنا ایمان پختہ ہو گیا، فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اپنے اعضاء کٹوا دیے، پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، لیکن کوئی کفر کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں گیا۔ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے پھر یہ ہر قسم کے ظلم و ستم کو انسان برداشت کر دیتا ہے، لیکن وہ ایمان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے ایمان کا ایک شعبہ ہے دین پر استقامت اختیار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے فرعون کی باندی کا، یہ واقعہ مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ واقعہ مسند ابو یعلا، صحیح ابن حبان اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر اور امام بیہقی کی شعب الایمان میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے تھے، گزرتے ہوئے آپ کو بڑی اچھی خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے خوشبو محسوس کی، بڑی پاکیزہ تھی۔ آپ نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ فرعون کی جو ایک باندی تھی، جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، اس کی یہاں پر قبر ہے، اس کی اور اس کی اولاد کی، تو اس کی قبر کی مٹی سے یہ خوشبو آ رہی ہے، ان کی قبر کی مٹی سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ جو فرعون کی باندی تھی اور وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں ایک دفعہ کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، اس نے جب کنگھی کو اٹھایا فقالت بسم اللہ، اس نے کہا شروع اللہ کے نام سے۔ فرعون کی بیٹی نے آگے سے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وہ کنگھی کرنے والی عورت نے کہا ہاں، میرا، تیرا اور فرعون سب کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی سے کہہ رہی ہے ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا باپ تیرا رب ہے۔ فقالت لا بل ربی وربک ورب ابیک، میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ کا رب، ہم سب کا رب ایک اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے آگے سے کہا اخبر بذالک ابی، میں ابھی جاتی ہوں اپنے باپ فرعون کو خبر دیتی ہوں۔ اس نے کہا جا خبر دے دے۔ یہ گئی اپنے باپ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں جو پلنے والی عورت ہے، خادمہ ہے، جو میرے سر میں کنگھی کرتی ہے، وہ تو آپ کو رب نہیں مانتی، وہ تو کہتی ہے آپ کے علاوہ ایک رب ہے۔ فرعون نے کہا اسے لے کر آؤ۔ جب اسے لایا گیا، فرعون نے کہا تم مجھے رب مانتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرعون نے کہا الک رب غیری، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ فقالت نعم ربی وربک اللہ، میرے اور آپ کا رب ایک اللہ ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بڑی بڑی ہانڈیاں اور دیگیں لاؤ اور اس دیل میں تیل ڈالو اور تیل کو خوب گرم کرو۔ بڑے بڑے دیگ لائے گئے، ان میں تیل ڈالا گیا اور تیل کو خوب گرم کیا گیا۔ جب یہ تیل بھڑکنے لگ گیا اور خوب گرم ہو گیا تو اب اس عورت کو اور اس کے بچوں کو لایا گیا۔ فرعون نے کہا اپنا دین چھوڑ دیں ورنہ تجھے اور تیری اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے آگے سے ایک بات کہی، اگر واقعی تو نے مجھے اور میرے بچوں کو ڈالنا ہے تو میری ایک گزارش ہے۔ فرعون نے کہا تیری کیا گزارش ہے؟ اس عورت نے کہا ان تجمع عظامی وعظام ولدی فتدفنها جمیعا، تو میری اور میری اولاد کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کرنا۔ اگر تو نے واقعی ہمیں اس کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، مجھے بھی میرے بچوں کو بھی، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفنانا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تیرے ہم پر احسانات ہیں، ہم تیری اس گزارش کو پورا کریں گے۔ اب جب خوب گرم ہو گیا، تیل بھڑکنے لگا، فَأَتَى بِأَوْلَادِهَا فَأُلْقِيَ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، اس کے ایک ایک بچے کو اس کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک ماں کے سامنے
جب اس کے بچے کو کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈال دیا جائے ماں کی کیا کیفیت ہوگی۔ ان بچوں کا جسم یوں پک گیا جیسے کھولتے ہوئے تیل میں ہم مچھلی ڈالتے ہیں تو ایک دم وہ پک جاتی ہے۔ ماں کی محبت اولاد سے بڑی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے میری اولاد کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو، اور جب ایک ماں کے سامنے اس کی اولاد کو تیل میں ڈالا جائے کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن جب دل میں اللہ کی محبت ہو تو انسان ہر چیز برداشت کر دیتا ہے۔ ایک ایک بچے کو ڈالا گیا، آخری بچہ رہ گیا، اور یہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ فرعون کی وہ باندی اپنے اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس نے کہا میں اس کو بھی ڈالوں گا، اس نے کہا اسے مت ڈال، مجھے ڈال دے، اس نے کہا نہیں اسے بھی ڈالوں گا۔ فرعون کی اس باندی نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس ظالم نے کہا چھینو۔ اس بچے کو جب چھین کے ڈالنے لگے، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی۔ حتیٰ اذا کان آخر ولدہا، جب وہ آخری بچہ تھا، کان صبیا مرضعا، یہ وہ بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی، اس نے کہا اصبری یا امہ، اے میری ماں صبر کر، فإنک علی الحق، یقیناً تو دین حق پر ہے۔ ثم القیت مع ولدہا، پھر اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اس کی ماں کو بھی ڈال دیا گیا۔ سب کی شہادتیں ہو گئیں، اب ان کی ہڈیوں کو فرعون نے ایک جگہ پر دفنا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کتنے طویل عرصے کے بعد جا رہے ہیں، پیغمبر بنے ہیں اور واقع معراج میں جا رہے ہیں، اور آپ جب وہاں سے گزرے تھے تو پھر آپ نے وہاں کی مٹی کی خوشبو کو آپ نے آسمانوں میں محسوس کیا تھا۔ جب انسان دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے، اللہ آنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے، اس کی قبر کی مٹی کو بھی اللہ معطر اور خوشبودار کر دیتا ہے۔ تو فرعون کی باندی کا کیا ایمان تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلم اربعۃ وہم صغار، 4 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے، دودھ پیتے تھے اور انہوں نے گفتگو کی۔ نمبر 1 حاذا، ایک تو یہ بچہ ہے فرعون کی اس باندی کا بیٹا جو دودھ پیتا تھا، اس نے گفتگو کی۔ نمبر 2 شاہد یوسف، یوسف علیہ السلام کی گواہی جس بچے نے دی تھی وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ نمبر 3 صاحب جریج، جریج کی پاک دامنی کی گواہی جس نے دی تھی، یہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، وہ بھی بچہ تھا۔ نمبر 4 وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام جس نے اپنی والدہ حضرت مریم کی گواہی دی تھی، وہ بھی ایک بچہ تھا۔ یہ 4 بچوں نے بچپن میں گواہی دی ہے۔ تو واقعہ میں عرض کر رہا تھا ایمان پر استقامت، کتنی آزمائشیں آئیں لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان پر استقامت کو اختیار کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرعون کی بیوی تھی آسیہ، یہ آسیہ بڑی نیک صالحہ عورت تھی۔ جب یہ ایمان لے کر آئی تو فرعون ظالم نے اس سے کہا تو دین چھوڑ دے ورنہ میں تیرے جسم میں کیلیں ٹھوک دوں گا۔ قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ظالم ایسا شخص تھا فرعون کہ جو ایمان لے آتا تو یہ اس کے جسموں میں کیلوں کو ٹھوک دیتا تھا، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں اور اس کے جسم میں یہ کیل ٹھوک دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کہ یہ فرعون وہ تھا جو کیلوں والا تھا، اس نے شہروں میں بڑی بغاوت کی تھی، اس نے شہروں میں بڑا فساد کیا تھا۔ جب اس کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے کر آئی، اس ظالم نے کہا تو ایمان چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ اس بدبخت نے وَاتَّدَ فِرْعَوْنَ لِإِمْرَاتِ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ، 4 کیلیں لی بڑی بڑی اور چاروں اس کے جسم میں پیوست کر دی، 2 ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں ایک کیل ٹھوک دی، دوسرے ہاتھ میں دوسری کیل، ایک پاؤں میں ایک کیل، دوسرے پاؤں میں دوسری کیل، 4 کیلیں حضرت آسیہ کے بطن میں اس نے پیوست کر دی۔ ثم جعل على بطنها رحا عظیمۃ، پھر اس نے بڑا پتھر لیا اور حضرت آسیہ کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا، حتیٰ ماتت، حضرت آسیہ کا انتقال ہو گیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ جسم کے اندر اگر کیل داخل کی جائے کتنی تکلیف ہوتی، اور کیل بھی مرد نہیں عورت ہو، اور عورت بھی وہ جس کی زندگی گزری ہو عیش و عشرت میں۔ یہ تو فرعون کی بیوی تھی، عیش و عشرت میں زندگی گزری تھی، کوئی دیہاتی عورت تو نہیں تھی لکڑیاں کاٹنے والی، کوئی دیہاتی عورت تو نہیں تھی کھیتی باڑی کرنے والی جس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہوں، ناز و نعمت میں پلنے والی عورت ہے۔ لیکن جب ایمان دل میں آ جائے تو پھر انسان ہر چیز گوارا کر دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا۔ جس وقت فرعون اسے شہید کر رہا تھا،
فرعون نے کہا تھا اس کا چہرہ میرے محل کی طرف کر دو، تاکہ آخری وقت جب یہ دنیا سے جائے تو اس کو حسرت ہو کہ اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو محل سے نکال دی گئی اور ذلیل و رسوا ہو کے جا رہی ہے تاکہ اس کو میرے محل کی قدر آئے۔ جب فرعون نے لٹایا اور اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی، اس وقت حضرت آسیہ نے ایک دعا کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں میں سے اس عورت کی جو فرعون کی بیوی تھی، ایمان لے کر آئی، اور اس نے دعا کی، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ تو میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر۔ فرعون کہتا ہے میرا محل، اے اللہ تو اس سے بہتر محل مجھے جنت میں دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے فرعون سے، فرعون کے کارندوں سے نجات دے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے اور حضرت آسیہ کو جنت میں اپنا محل نظر آنے لگا۔ اللہ نے سکون اور اطمینان دے دیا، وہ دیکھتی رہیں، مسکراتی رہیں، اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ نے پردے ہٹا کر جنت کا محل انہیں دنیا میں دکھا دیا کہ فرعون کا کیا محل ہے، اللہ نے تو اس سے اعلیٰ اور عظیم الشان تیرے لیے جنت میں محل تعمیر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت آسیہ پر اس فرعون نے بڑا ظلم کیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں لکھا، تپتی ہوئی گرمی ہوتی، سورج کی حرارت اور تپش ہوتی، فرعون حضرت آسیہ کو اس پہ ڈال دیتا۔ کانت امرأۃ فرعون تعذب بالشمس فاذا انصرفوا عنها اذلتها الملائکۃ باجنحتها، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، فرشتے اپنے پر سے حضرت آسیہ پر سایہ کرتے تھے۔ اس نے تو تپتی ہوئی گرمی میں ڈال دیا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرنے لگے۔ وَكَانَتْ تَرَىٰ بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ، اور حضرت آسیہ کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹائے اور جنت میں ان کو اپنا محل نظر آنے لگا۔ جب انسان دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ پھر اس کو نوازتا ہے، آخرت میں تو نوازتا ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور حضرت عمر نے ان کو رومیوں کے مقابلے میں بھیجا۔ جب یہ رومیوں کے مقابلے میں وہاں پر یہ پہنچے اور ان کو دعوت دی تو رومیوں نے اچانک کہیں سے آئے اور ارد گرد ان کا گھیرا لگا کر ان کو گرفتار کر دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا رومی فوج وہاں کھڑی ہے، اچانک چونکہ وہ آئی تھی اور آ کر سب نے ان صحابہ اکرام کو گرفتار کیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی تھے۔ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ روم کا بادشاہ عبداللہ بن حذافہ سے کہنے لگا، هل لك ان تتنصر واشركك في ملكي وسلطاني، اگر تو عیسائی بن جائے گا میں تجھے اپنی سلطنت میں بادشاہت میں شریک کر دوں گا، تو عیسائی ہو جا میں تجھے اپنی سلطنت میں شریک کروں گا۔ اس دور میں روم کی جو بادشاہت تھی وہ 3 بر اعظم پر تھی، ایشیا، افریقہ اور یورپ، تینوں بر اعظم پر بادشاہت تھی۔ انہوں نے آگے سے کہا، لو اعطیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما ملکت العرب، اگر تو مجھے عطا کرے تمام وہ بادشاہت جس کا تو مالک ہے اور سب وہ بادشاہت جس کا عرب کے لوگ مالک ہیں، اس بات پر کہ ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما فعلت، اگر تو کہے گا پلک جھپکنے کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، ما فعلت، تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پلک جھپکنے کے برابر اگر تو مجھے ساری کائنات کی سلطنت دے دے، عرب کی بادشاہت دے دے، اپنی بادشاہت دے دے، پلک جھپکنے کے برابر میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہا اذن اقتلوک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انت وذاک، اختیار ہے تجھے، اختیار ہے تجھے قتل کرتا ہے کر دے، لیکن میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے دین نہیں چھوڑے گا؟ روم کے بادشاہ کو اپنی سلطنت پہ بڑا ناز تھا، اپنی بادشاہت پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو، فوج کے لوگوں کو بلایا اور کہا ان کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دو اور تیر مارتے رہو، لیکن تیر ان کو لگے نہیں، بالکل ان کے قریب قریب سے گزرے، کوئی دائیں طرف سے، کوئی بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، تاکہ تیروں کی یہ بوچھاڑ دیکھ کر یہ موت سے ڈر کر عیسائیت کو اختیار کر دے۔ اب بادشاہ نے اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ بڑے جو تیر انداز لوگ تھے، نشانہ باز، ان کو بلایا، وہ آ کر تیر مارنے لگے۔ اب وہ تیر مارتے تھے لیکن ان کو لگے نہیں، قریب سے گزرتا رہا۔
بادشاہ نے کافی دیر بعد بلایا، عبداللہ بتاؤ دین چھوڑتے ہو یا نہیں؟ یہ مسکرا گئے، کہا بادشاہ سلامت تو موت سے ڈراتا ہے، مر کر شہید ہو جائیں گے، ایک جان نہیں سینکڑوں جانیں اللہ کے راہ میں قربان ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ موت سے نہیں ڈرا، بادشاہ نے دوسرا حربہ آزمایا، اس نے کہا کہ ہانڈیاں بڑی بڑی لاؤ اور اس میں تیل ڈال کر اس کو خوب گرم کر دو۔ ہانڈیاں لائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا، جب وہ خوب بھڑکنے لگ گئی ایک صحابی کو لایا گیا، ڈالا، جیسے ہی ڈالا تو اس کا جسم جل گیا، جسم کا گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئیں، شہادت ہو گئی۔ دوسرے کو ڈالا، ان کی شہادت ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا اب عبداللہ بن حذافہ کو ڈالو۔ حضرت عبداللہ کو جب لے جانے لگے، جیسے ہی قریب پہنچے عبداللہ بن حذافہ رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا فما ابکاکا، بھئی تجھے کس چیز نے رولا لیا؟ بلا کر پوچھا تو بڑا بہادر تھا، لیکن آج تو موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ لیکن عبداللہ بن حذافہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ابکانی انی قلت ہی نفس واحدہ، میں کہہ رہا تھا اپنے آپ سے کہ میری ایک جان ہے، تلقى هذه الساعة في هذا القدر، اور اس وقت میری ایک جان کو ہانڈی میں ڈال دیا جائے گا، فتذهب، میری ایک جان ختم ہو جائے گی، فكنت اشتهي ان يكون بعدد كل شعرة في جسدي، میں تو چاہتا ہوں میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، تلقى هذا في الله عز وجل، اور اللہ کی خاطر سب کو اسی طرح آگ میں ڈال دیا جاتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے اور یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں، اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہوں، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، سب میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے دیکھا ایسا بہادر آدمی موت کو سامنے دیکھ کر بھی مسکرائے، موت سے نہ ڈرے۔ بادشاہ نے ایک بات کہی، کہا هل لك ان تقبل رأسی واخلی عنک، اگر تو میرے سر کو بوسہ دے گا میں تجھے چھوڑ دوں گا، کہ میرے لیے بہت بڑا فخر ہوگا کہ دنیا کے بہادر انسان نے میری پیشانی کو چوما ہے۔ اب پیشانی چومنے میں کوئی حرج نہیں، اگر انسان کی جان بچ جائے اور اللہ اس کو رہائی دے دے تو شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ہر موقع پر دوسروں کے لیے سوچتے تھے، صحابہ خود غرض نہیں تھے۔ اس موقع پر بھی عبداللہ بن حذافہ نے کہا اگر مجھے اور تمام مسلمان جتنے قیدی ہیں سب کو چھوڑو گے تب چوموں گا، صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے کہا، اگر سب کو چھوڑو گے میں چوم لوں گا۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں سب کو چھوڑ دوں گا اگر تم میری پیشانی چومو، تو انہوں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اب جب یہ مسلمان قیدی رہا ہو کر مدینہ آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر کو مدینہ میں ساری بات پتہ چلی۔ حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ دین پر اتنی استقامت حضرت عبداللہ کی، موت کو اپنے سامنے دیکھا پھر بھی دین نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر ان کے استقبال کے لیے مدینہ کے حدود سے باہر تک گئے، اور جب یہ پہنچے تو ان کو اپنی سواری پہ بٹھایا اور لے کر اندر پہنچے، مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت عمر نے ان کو پھر بٹھایا، بٹھانے کے بعد حضرت عمر نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تمام صحابہ بیٹھے تھے، یہ اس لیے کہ ان کے دل میں جو ناگواری ہوئی تھی ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دینے کی، تاکہ وہ ناگواری دور ہو جائے۔ پھر حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذیفہ، تم میں سے ہر ایک آدمی اٹھے عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دے، وَأَنَا أَبْدَأُ، سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں۔ فقام عمر فقبل رأسہ، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن حذیفہ کی جبین فراست کو انہوں نے پھر بوسہ دیا۔ پھر سارے صحابہ اٹھتے گئے، ان کی پیشانی چومتے گئے، اور گویا انہوں نے زبان حال سے یہ بتا دیا کہ مسلمان دین کے معاملے میں بڑی استقامت رکھتا ہے۔ خدا نہ کرتا اگر عبداللہ دین چھوڑ دیتے، آنے والی نسلوں میں ایک طعنہ ہوتا تمہارے صحابی نے عورت کی خاطر، دولت کی خاطر، موت سے ڈر کر دین چھوڑ دیا۔ لیکن صحابہ کی تاریخ میں رخصت کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، ہر صحابی نے ہمیشہ عزیمت پہ عمل کیا، اپنی جانیں قربان کیے، لیکن وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر ہر ایک اٹھتا اور حضرت عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا ایک شعبہ ہے دین پر استقامت، یعنی حالات جیسے بھی انسان پر آئیں لیکن انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، وہ فرماتے تھے کہ جب بہت سے لوگ حضور پر ایمان لے آتے تھے
ابتدا میں تو یہ خواہش ہوتی کہ ہمیں بکریاں ملیں گی، مال ملے گا، لیکن جب ایمان لے آتے اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں کائنات میں سب سے زیادہ پھر محبت اگر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے ہوتی۔ انہوں نے بیان کیا کہ قوم حضور کے پاس آئی، اسلموا، اور وہ جب مسلمان ہو گئے تو پھر یہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا، قوم کے لوگوں سے کہا تم بھی اسلام لے کر آؤ۔ فواللہ ان محمدا یعطی عطاء رجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدمی کو اتنا دیتے ہیں لا یخاف الفاقۃ، اسے فاقے کا ڈر نہیں ہوتا۔ ایمان لے کر آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَجِيءُ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ما يريد الا الدنيا، دنیا کی خاطر بھی آتا، فما يمسي حتى يكون دينه احب الیہ، لیکن جب وہ لوٹ کر آتا تو اسے دین سب سے زیادہ محبوب ہوتا، او اعز علیہ من الدنیا بما فیها، دنیا اور ما فیها سے زیادہ محبت پھر اسے دین سے ہوتی۔ یعنی ابتدا میں اگر کوئی دولت کی خاطر ایمان لے آتا، لیکن بعد میں یہ دین جب دل میں پیوست ہو جاتا، پھر انسان کو اگر سب سے زیادہ محبت ہوتی تو دین اسلام سے محبت ہوتی تھی۔ تو حضرات سلف کی زندگی میں ایمان پر استقامت ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر قافلے والے آئے اور لے کر گئے، اور پھر مصر میں ان کو فروخت کیا گیا۔ ایک عرصے تک ان کی اپنے والد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں تھے، اور بیٹے کے فراق میں روئے تو ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ جب ایک عرصے دراز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا لما التقى یعقوب و یونس عانق كل واحد منهما صاحبه وبكى، جب ایک عرصے دراز کے بعد یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ملے، ایک دوسرے سے گلے لگے تو دونوں رونے لگ گئے کہ عرصے دراز کے بعد باپ نے بیٹے کو دیکھا تھا، بیٹے نے والد کو دیکھا تھا، تو دونوں رو رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی بقیت علی حتی ذہب بصرک، پیارے ابا جان تم میرے پیچھے اتنا روئے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ الم تعلم ان القیامت تجمعنا، کیا آپ کو نہیں معلوم تھا قیامت کے دن تو ہم ضرور جمع ہوں گے؟ اگر دنیا میں ملاقات نہیں بھی ہوئی قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی۔ جو جواب یعقوب علیہ السلام نے دیا وہ سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا بلا یا بنیا، پیارے بیٹے مجھے معلوم تھا قیامت کے دن ہم جمع ہوں گے، ملاقات ہوگی، ولیکن خشیت ان تسلب دینک، مجھے ڈر یہ تھا کہیں تم سے تمہارے دین کو سلب نہ کر دیا جائے، فیحال بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان وہ حائل نہ ہو جائے۔ یعنی میں اس میں روتا تھا کہیں ایسا نہ ہو حالات کی وجہ سے، آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ایسا وقت تم پر نہ آ جائے بچپن میں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، لڑکپن اور جوانی میں تم اپنا دین نہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر دین چھوڑ دیا پھر تو ہماری قیامت میں بھی ملاقات نہ ہو سکتی۔ ایمان والے جنت میں ہوں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دوسری جگہ ہوں گے، اس لیے مجھے ڈر تھا۔ یعنی میں رویا تمہارے فراق میں نہیں، تمہارے دین کی وجہ سے رو رہا تھا۔ مجھے فکر تمہارے دین کی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا، نبیوں کی اولاد میں سے کہیں غلط صحبت کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ میں تمہارے فراق میں اس لیے رو رہا تھا کہیں غلط صحبت تمہیں لگے، نبیوں کے خاندان میں سے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس خاندان سے تم دور نہ ہو جاؤ، اس لیے میں تمہارے فراق میں روتا رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام کو اپنے اولاد کی دین کی فکر ہوتی تھی، آج ہمیں اپنی اولاد کی مال کی فکر ہے۔ ہم اپنے اولاد کے بارے میں یہ سوچتے ہیں میرا بیٹا اچھی نوکری لگ جائے، دولت اور پیسہ اس کے پاس آ جائے، بیٹے کو وصیتیں دولت کے بارے میں کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے جاتے تھے اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے تھے کہ بیٹا میرے جانے کے بعد تم کون سے دین کو اختیار کرو گے، کون سے مذہب کو اپناؤ گے۔ قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا جب ان کی موت کا آخری وقت آیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، انہوں نے کہا پیارے بیٹو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر دین اسلام پر۔ بیٹوں کو آخری وصیت دین کی کر کے جا رہے۔ انبیاء کو اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہوتی تھی، ہمیں اپنی اولاد کی دولت کی فکر ہوتی۔
انبیاء اولاد کے دلوں پہ محنت کرتے تھے، ہم اولاد کے جسموں پہ محنت کرتے ہیں۔ انبیاء اولاد کی روحانیت پہ محنت کرتے تھے، ہم اولاد کے ظاہر پہ محنت کرتے ہیں۔ اولاد کو اچھا کپڑا پہنا دو، اچھا لباس دے دو، اچھی گاڑی، اچھا موبائل دے دو، اچھا بنگلہ اس کے لیے بنا دو۔ انبیاء علیہ السلام دل پہ محنت کرتے تھے، جب دل ٹھیک ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، یہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر ہے، یہ اللہ اس کے قدموں میں خود لائے گا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا قطرہ نہ دیتا۔ ہم اولاد کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے، بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے، کیوں؟ پیسے زیادہ کما کر لائے۔ ساری دنیا کی محنت کرتے ہیں، بچہ نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، دین سے دور ہو جائے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی نہ جائے، نوکری پہ نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا نماز نہ پڑھے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا بیٹا آج مدرسے کیوں نہیں گئے، بیٹا آج تو نے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی، اس لیے کہ ہماری نظر میں اللہ کے قرآن اور دین کی اہمیت نہیں، لاڈ مکالے کے نصاب کی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ ہماری اولادوں کو دین نہیں دیتا۔ اللہ اور اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے۔ تو ایمان کا یہ بڑا اہم شعبہ ہے، دین پر استقامت۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک شخص نے آ کر بتایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی کہ وہ زندہ سلامت ہیں، تم پریشان نہ ہو، تو یعقوب علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا، مجھے یہ بتاؤ علی ای دین ان ترکت یوسف، تم نے میرے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا؟ اس نے آگے سے کہا تھا علی الاسلام، تمہارا یوسف دین اسلام پر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا الآن تمت النعمت، ابھی نعمت مکمل ہو گئی، یعنی الحمدللہ اگر وہ اسلام پر ہے تو نعمت مکمل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان پر استقامت یہ ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے، اس لیے انسان ہر وقت اس بات کی کوشش رکھے حالات آزمائشیں جیسی بھی آئیں دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ امام احمد ابن حنبل کے ایک مختصر واقعہ عرض کروں، ان پر بڑی آزمائشیں آئیں، اتنا ظلم و ستم ہوا تھا خلق قرآن کے مسئلے میں، لیکن امام احمد ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناقب احمد ابن حنبل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، امام احمد ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے، اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ ابو الہیثم کون ہے؟ امام احمد نے فرمایا جس وقت مجھے مسئلہ خلق قرآن میں جیل میں ڈالا گیا تھا، مجھے کوڑے لگتے تھے، ایک دن مجھے لے جایا جا رہا تھا، یہ ابو الہیثم ایک چور تھا، اس نے میرا دامن پکڑا اور مجھے کہا تم مسلمانوں کے امام ہو، تم پیشوا ہو، مقتدا ہو، میں ایک چور ہوں اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق مجھے ہزاروں کوڑے لگا دیے گئے، لیکن میں نے جرائم کو نہیں چھوڑا، میں نے اپنی چوری کو، ڈکیتی کو، جرائم کو نہیں چھوڑا، ہر دفعہ گرفتار ہوتا ہوں، مجھے کوڑے لگتے ہیں۔ تم دین حق پر ہو، سچی بات پر ہو، تم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، اگر تم ہٹ گئے آنے والی امت گمراہ ہو جائے گی۔ میں شیطان کے راستے پر استقامت اختیار کرتا ہوں، تم رحمان کے راستے پر اس سے کئی گنا زیادہ استقامت اختیار کرنا۔ جب چور نے امام احمد کو یہ نصیحت کی، امام احمد ہر موقع پر دعا کرتے تھے اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے، اس کی گفتگو سے میری استقامت اور ایمان بڑھ گیا تھا۔ پھر امام احمد پر اتنی آزمائشیں آئی تھیں، 3 بادشاہوں کے دور میں ان پہ ظلم و ستم کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہو قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اور جب معتصم باللہ کا دور آیا تو امام احمد پر کوڑے مارنے کے لیے جلاد کو لاتے تھے، وہ اتنے طاقتور جلاد ہوتے تھے، ان سے زیادہ پورے ملک میں کوئی طاقتور نہیں، ہر جلاد آ کر 2 کوڑے مارتا اپنی پوری قوت کے ساتھ، 2 کوڑے مار کے الگ ہوتا، پھر دوسرا جلاد آتا پوری قوت کے ساتھ 2 کوڑے مارتا، اور وہ کوڑے اتنی سختی سے مارے جاتے تھے، مورخین نے لکھا اگر وہ ہاتھی کو بھی لگتے تو ہاتھی بھی بلبلا جاتا، اتنی دونوں ہاتھوں کے ساتھ چمڑے کا وہ کوڑا امام احمد کے جسم پہ لگتا تھا، لیکن ان دنوں میں بھی 150 رکعت یومیہ نوافل پڑھتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے ایک دفعہ جب ان پہ کوڑا لگا، انہوں نے اچانک آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، پھر اپنا سر نیچے کر دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ پوچھا ابا جی جب آپ پہ کوڑا لگا آپ نے چہرہ کیوں اٹھایا تھا؟ فرمایا بیٹا میرا ازار بند ٹوٹ گیا تھا،
میں نے آسمان کی طرف نظر ڈالی کہ اے اللہ زندگی بھر میری شرمگاہ پہ کسی کی نگاہ نہیں پڑی، آج کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ کہا میں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، اللہ نے میرے اظہار بند کو جوڑ دیا اور میری وہ شلوار نیچے نہیں گری۔ جس وقت ایک ایک آ کر دو دو کوڑے مارتا تھا، پھر وہ معتصم کہتا اب کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد کہتے تھے ایک ہی جواب دیتے، اللہ کا قرآن پیش کرو، نبی کا فرمان پیش کرو، قرآن مخلوق ہے ورنہ میں نہیں کہہ سکتا قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام۔ سارے جسم سے خون بہتا تھا، کپڑے ان کے خون سے تر ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے یہ جملہ اپنی زبان پہ نہیں لایا۔ پھر ان کے لیے بشارتیں بھی تو کیسی تھیں۔ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے لکھا، ابو عبداللہ سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس وقت میں کس کے راستے کو اختیار کروں، کن کی پیروی کروں؟ آپ نے فرمایا تھا احمد ابن حنبل کی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد ابن حنبل کی پیروی کرو، جو مسائل وہ بتاتے ہیں اسے اختیار کرو۔ امام ابن العماد حنبلی نے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں 241 ہجری کے تحت یہ واقعہ لکھا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ربیع سے کہا تھا میرا یہ خط امام احمد کو پہنچاؤ۔ جب امام احمد کو وہ خط پہنچا، امام احمد امام شافعی کے شاگرد تھے، انہوں نے خط پڑھا تو رونے لگ گئے۔ لانے والے نے پوچھا حضرت خط میں کیا لکھا ہے؟ امام احمد نے فرمایا خط میں لکھا ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا امام شافعی سے کہ امام احمد کو خبر دو ان قریب تمہارے اوپر بہت بڑا امتحان آئے گا، لیکن تم نے امتحان میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے موقف کو چھوڑنا نہیں۔ اور حضور نے فرمایا احمد کو میرا سلام کہو۔ امام شافعی نے وہ خط دے کر جب امام احمد کو بھیجا، امام احمد نے خط کھولا، پڑھنے لگے تو خوشی میں رونے لگ گئے۔ امام الانبیاء کا مجھے سلام آیا اور آپ نے استقامت کا فرمایا۔ جب رونے لگے تو امام ربیع نے کہا حضرت خط میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا خط میں یہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ خوشخبری سن کر، اس دور میں کوئی خوشخبری سناتا تو اس کو قیمتی چیز دیتے۔ امام احمد کے جسم پر جو قیمتی ایک لباس تھا انہوں نے وہی اتارا امام ربیع کو دے دیا۔ جب وہ امام شافعی کے پاس آئے، امام شافعی نے کہا جب تم نے میرا خط دیا اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ فرمایا حضرت انہوں نے مجھے اپنا لباس ہدیے میں دیا۔ امام شافعی نے کہا اس لباس کو پانی کے ایک تھال میں ڈال دو اور پھر اس کو تر کرو اور وہ جو پانی ہو وہ مجھے دینا، ہم وہ پئیں گے، اپنے ساتھیوں کو پلائیں گے، اس لیے کہ وہ پانی ہوگا جو امام احمد کے لباس کو لگا ہوا ہوگا۔ کہا میں لباس تو نہیں لیتا تم سے، تم مجھے لباس نہیں دو گے، لباس تم رکھو لیکن اس لباس سے مس ہونے والا پانی مجھے دینا۔ پھر وہ پانی امام شافعی کو اور دیگر رفقا کو دیا گیا۔ شذرات الذہب میں یہ واقعہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا امام احمد 56 سال کی عمر میں مسئلہ خلق قرآن پہ بادشاہوں کے بادشاہ ظلم کرتے رہے لیکن انہیں موقف سے نہ ہٹا سکے، استقامت پہ رہے۔ آج دنیا سے گئے ہیں، 1000 سال کا زمانہ گزر گیا لیکن آج تک ان کی استقامت اور ایمان کا چرچا آج بھی موجود ہے۔ جو دین کے لیے قربانی دے دیتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور قیامت تک اس کے نام کو اللہ زندہ رکھتا ہے۔